صفحہ نمبر 164 معارف الحدیث جلد دوم۔ سبجیکٹ ہے ہمارا کتاب الاخلاق، دین میں اخلاق کا درجہ کیا ہے۔ اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب۔ معارف الحدیث، تالیف مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ صفحہ نمبر 164 جلد دوم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب الاخلاق، دین میں اخلاق کا درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیم میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور انسان کی سعادت کو اپنے پر موقوف بتلایا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اخلاق حسنہ اختیار کرے اور برے اخلاق سے اپنی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جن مقاصد کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، ان میں ایک یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ آپ کو انسانوں کا تزکیہ کرنا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس تزکیہ میں اخلاق کی اصلاح اور درستگی کی خاص اہمیت ہے۔ حدیث کی مختلف کتابوں میں خود آپ سے یہ مضمون روایت کیا گیا ہے کہ میں اخلاق کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، یعنی اصلاح اخلاق کا کام میری بعثت کے اہم مقاصد اور میرے پروگرام کا خاص اجزاء میں سے ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا، کیونکہ انسان کی زندگی اور اس کے نتائج میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کی اپنی زندگی بھی قلبی سکون اور خوشگواری کے ساتھ گزرے گی، اور دوسروں کے لیے بھی اس کا وجود رحمت اور چین کے سامان ہوگا، اور اس کے برعکس اگر آدمی کے اخلاق برے ہوں تو خود بھی وہ زندگی کے لطف و مسرت سے محروم رہے گا، اور جن سے اس کا واسطہ اور تعلق ہوگا ان کی زندگیاں بھی بے مزہ اور تلخ ہوں گی۔ یہ تو خوش اخلاقی اور بد اخلاقی کے وہ دنوی نتیجے ہیں جن کا آپ روزمرہ مشاہدہ اور تجربہ کرتے رہتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد والی ابدی زندگی میں ان دونوں کے نتیجے ان سے بدرجہ زیادہ اہم نکلنے والے ہیں۔ آخرت میں خود خوش اخلاقی کا نتیجہ الرحم الراحمین کی رضا اور جنت ہے، اور بد اخلاقی کا انجام خداوند قہار کا غضب اور دوزخ کی آگ ہے۔ اللہم احفظنا۔ اخلاق کی اصلاح کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جن میں آپ نے اصولی طور پر حسن اخلاق پر زور دیا اور اس کی اہمیت و فضیلت اور اس کا غیر معمولی اخروی ثواب بیان فرمایا ہے، اور دوسرے وہ جن میں آپ نے بعض خاص اخلاق کے حسنہ اختیار کرنے کی یا اس طرح بعض مخصوص بد اخلاقیوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ پہلے ہم قسم اول کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات یہاں درج کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔